السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات کے جس نے انزلہ نازل کی، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب، ولم اور نہیں، یجعل اس نے رکھی، لہو اس کتاب میں، عوجا کوئی کجی، قیما اس حال میں کہ وہ سیدھی ہے، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، بأسا شدیدا سخت عذاب سے، من لدنہ اس کی طرف سے، یعنی اس اللہ کی طرف سے، ویبشر اور وہ خوشخبری دے، المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، ان کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے، اجرن اجر، حسنا اچھا، ماکثین اس حال میں کہ وہ رہنے والے ہوں گے، فیہ اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ اس سورت کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمہید بیان فرمائی اور فرمایا ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی، ہر قسم کی تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر طرح کی عبادات کا لائق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور یہ اللہ کی ذات ہر طرح کی تعریف کی کیوں مستحق ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کجی، کوئی شک، کوئی بغض، کوئی عناد نہیں ہے۔ اسی کتاب نے تو آ کر کھول کھول کر سب کچھ بیان فرما دیا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے مومنوں کو ان کے آخری اچھے انجام، اور منافقوں، کافروں اور برے لوگوں کو ان کے آخر میں برے انجام کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے۔ یہی تو وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں، اور پھر یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، بغض اور عناد رکھنے والے اسلام اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشگی والے عذاب کی وعیدیں بھی سنا دی ہیں اسی کتاب میں۔ تو پھر جس نے یہ اتنی پیاری، اتنی حکیمانہ کتاب نازل فرمائی ہے، وہی ذات مستحق ہے کہ ہر طرح کی عبادت بھی اسی کے لیے کی جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے قالوا کہا، اتخذ اللہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ولدن اولاد، ما نہیں ہے، لہم ان کو، بہی اس بات کے بارے میں یا اس دعویٰ کے بارے میں، من علم کوئی بھی علم، ولا اور نہ ہی، لآبائہم ان کے باپ دادا کو کوئی علم ہے، کابرت بہت ہی بڑی یا خطرناک، کلمتن یہ بات ہے، تخرجو جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان یقولون نہیں وہ کہتے، الا مگر، کذبا صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اور ان کو ڈرا رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کسی بھی قسم کی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی اولاد، ماں باپ، بہن بھائیوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی اور بھاری بات ہے جو یہ لوگ اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
اس دعوے کا ان کے تو اپنے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، اور پھر یہ بات نسلوں سے نسلوں تک چلتی آ رہی ہے، ان کے تو باپ دادا کے پاس بھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ، تو شاید کہ آپ باخع، ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک، اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم، اگر نہ، یؤمنوا، وہ ایمان لائیں، بہذا الحدیث، اس بات کے ساتھ، اسفا، غم کے مارے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر، مبلغ بنا کر بھیج دی ہے، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے۔ اس بات سے آپ اپنے آپ کو پریشان اور ہلاک نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ آپ کا کام ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا جائے وہ آپ اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے دیا، عقل سلیم عطا فرما دی ہے، وہ چاہیں تو صحیح راستے کو چن لیں اور چاہے تو غلط راستے کو اختیار کر لیں۔ اسی لیے آپ اس بات میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنایا ہم نے، ما، اس کو، جو علی الارض، زمین پر ہے، زینتاً، زینت، لہا، اس کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم، کہ کون ہے ان میں سے، احسن، زیادہ اچھا، عملا، عمل کے اعتبار سے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لجاعلون، البتہ بنانے والے ہیں، ما، اس کو، جو کچھ، علیہا، اس زمین پر ہے، سعیداً، جرزا، بالکل صاف اور چٹیل میدان۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے نا، یہ ہم نے سب کا سب زمین کی زینت اور انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ زمین کی زینت میں بھی انسان ہی کا فائدہ پنہا ہے، اور انسان کے لیے اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تمام نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کو استعمال کر کے بھی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہ دے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ دنیا بھی تنگ پڑ جائے گی، دنیا میں بھی پریشانیاں اور غم آئیں گے، اور آخرت تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی خراب ہو ہی گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لنبلوہم، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ دنیا کے آسائشوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد کون ہے جو رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اور کون ہے جو اسی دنیا میں ہی مگن ہو کر دنیا کا ہی بنا بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو کچھ بھی ہے نا، یہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ والی چیز نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک دن بالکل ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، بلکہ سعیداً، جرزا، بالکل صاف اور چٹیل میدان ہو جائے گا۔ جب قیامت آئے گی نا، تو یہ جو اونچی اونچی بلڈنگز، محل ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، سب کا سب بالکل صاف ہو جائے گا، ایک چٹیل میدان بن جائے گا، برابر ہموار میدان، کہیں بھی اونچائی نیچائی نہیں ہوگی۔ ہم کیا، حسبتا، آپ نے خیال کر رکھا ہے یا گمان کر رکھا ہے، انا، کہ بے شک، اصحاب الکہف، غار والے، کہف والے، والرقیم، اور تختی والے، کانو، تھے وہ سب، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجبا، ایک عجیب نشانی۔ اس آیت سے اسی قصے کا آغاز ہو رہا ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام کہف رکھا گیا تھا، اور یہ وہی قصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن وحی کو مؤخر کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع بھی فرما دیا۔ تو اب دیکھیں، اسی قصے کا آغاز ہو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اصحاب کہف تھے اور اصحاب رقیم یعنی جو تختی والے تھے، کیا وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب بات ہے؟ بلکہ اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیے نا، تو آپ کو بہت ساری ایسی اللہ کی نشانیاں ملیں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ اللہ تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور جب کچھ بھی نہیں ہے، کسی انسان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب بھی انسانوں کو پہلی بار بھی پیدا فرمایا اور دوسری بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی یہ تعجب والا واقعہ یا قصہ نہیں ہے، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے، اس سے بھی بڑی عجیب بات ایک تو ہے مر کر زندہ ہونا نا، دوبارہ پیدا ہونا، کم از کم کسی نہ کسی وجود کا تو کوئی نہ کوئی امکان تھا نا، لیکن ایک وہ ہے جس کا بالکل کوئی وجود ہی نہیں، اس کا آنے کی خبر ہی نہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امید لگاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ انسان اپنے ماں کے پیٹ میں بڑا ہوتا ہے اور پھر ایک بڑے عجیب انداز سے اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، آج اللہ نے اس کو ایک پورا انسان بنایا ہے۔ جس کا پہلے سے وجود ہے اس کو تو دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان بات ہے نا۔ تو یہی بات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی یا عجیب نشانی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی عجیب نشانی تو انسان کا اپنا آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو تخلیق فرمایا اور پھر دنیا کی تمام نعمتیں، دن اور رات، زمین آسمان، اور پھر اگنے والے پودے کہ کس طریقے سے ایک بیج سے ایک پورا پودا اگاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں۔ جس وقت آوا پناہ لی الفتیتو ان نوجوانوں نے الالکہف غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا تو دے ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وہیئ اور آسان کر دے، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام میں، رشدا بھلائی۔ دراصل یہ عیسائیوں کا واقعہ ہے، اور جس دور کا یہ واقعہ ہے اور قصہ ہے نا، اس دور میں عیسائی توحید پرست ہوا کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے اور نہ ہی تثلیث کے عقیدے میں پڑے ہوئے تھے۔ جس طرح سے آج کل عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کا بیٹا اور مریم کو اللہ کی بیوی نعوذ باللہ استغفر اللہ کہتے ہیں نا، اس وقت عیسائی شرک میں نہیں پڑے ہوئے تھے بلکہ توحید پرست تھے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا، لیکن چند نوجوان جو پکے سچے موحد عیسائی تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزرتی، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ ایک دن دقیانوس بادشاہ جو کہ پکا مشرک تھا اور اپنے لوگوں کو شرک کرنے کا حکم دیتا ہے، ایون کہ اپنے آپ کو بھی منواتا اور سمجھتا کہ میں کوئی خدا اور بہت بڑی چیز ہوں، وہ ان کے اصحاب کہف کے پاس آیا، نوجوانوں کے پاس، یہ تقریباً 7 نوجوان تھے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے بادشاہ مانو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب اس نے ان کی انکار کی جرت کو دیکھا نا، اس کو غصہ تو آیا، لیکن وہ حیران بھی ہوا کہ آج کے دور میں بھی میرے اتنے ظلم اور تشدد کے باوجود بھی، یعنی اتنی میں نے اپنے دور میں اپنے لوگوں پر دہشت ڈالی ہوئی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے میری بات کو رد کر دیا ہے، تو ضرور ان میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اس نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ہی فوراً قتل کروایا، بلکہ ان کو کہا کہ میں تمہیں فوراً قتل نہیں کرواتا، یہ میری طرف سے تم پر احسان ہے، تم لوگ ایسا کرو کہ میں تم لوگوں کو وقت دیتا ہوں، اس وقت تک سوچ لو، جب میں واپس آؤں نا تو تم میرے ماننے والے بن جانا۔ جب وہ بادشاہ چلا گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے عزیز و اقارب بھی مشرک ہیں اور ہمارے اس طرح سے موحد بنے رہنے کو پر ان کو بھی اعتراض ہے، اور مطلب ہمارے محلے والے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ان سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا اور وہ پہاڑ کے غار کی طرف، کہف کی طرف چل نکلے۔ رستے میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا، پھر اسی طرح وہ صحاب کہف جو ہیں، وہ کہف میرے کہف دراصل کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر ایک ایسے گول نما سوراخ کو یا کھو کو جو بہت بڑا ہو، غار ذرا چھوٹا ہوتا ہے نا، کہف بڑا ہوتا ہے، ہوتا تو غار ہی ہے لیکن غار کی طرح ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے جس میں دونوں طرف سے
ہوا کا اخراج بھی ہوتا ہے اور سورج کی شعائیں بھی پڑتی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہف۔ وہ کہف میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو حالات ہوئے میں ہے نا، ہم یہاں پر ہی رہتے ہیں جب تک کہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے ہیں نا، تب تک ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک ہر روز مطلب باری بدل بدل کر، اپنا بھیس بدل کر وہ شہر جایا کرے گا، وہاں سے کھانے پینے کا سامان اور وہ باتیں جو ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، جو چہمگوئیاں، جو مشورے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، ان کی سنگن لے کر یعنی خبر لے کر وہ ہمارے پاس لوٹا کرے گا اور ہمیں کھانا بھی دیا کرے گا اور پھر باہر کی خبریں بھی ہم تک پہنچایا کرے گا۔ یہ ڈیسائیڈ ہوا اور چونکہ تھکے آ رہے تھے، پریشان تھے، پریشانی کی حالت میں جب وہاں پر لیٹے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، یعنی نیند طاری کر دی۔ فَضَرَبْنَا تو ہم نے ڈال دیا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، فِي الْكَهْفِ غار میں، پردہ، سنینا کئی سال تک، عددا گنتی کے، ثم پھر بعثناہم ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم تاکہ ہم جان لے، ایو کون ہے، الحزبینی دو گروہوں میں سے، احسا زیادہ یاد رکھنے والا، لما اس مدت کو کہ لبثو وہ ٹھہرے رہے، امدا ایک مدت تک۔ صحابہ کہف جب غار میں گئے تو وہاں پر انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہمارے معاملے میں ہمارے لیے کوئی بھلائی پیدا فرما، ہم پریشان ہیں اس معاملے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کیا پیدا فرمائی، جب وہ وہاں پر لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی تھپکی، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو، بچوں کو تھپکی دے کر سلاتی ہے نا تو بچہ بڑی پرسکون نیند سوتا ہے، بالکل اسی طرح ان کو بھی تھپکی دے کر سلا دیا گیا اور یہ کئی سال وہاں پر سوئے رہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، گنتی مدتوں کے سال تھے جو وہ سوئے رہے۔ کتنے سال تھے انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔